بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا اعتبار و احتمال التأثیر۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں، تو اس میں ایک شرط یہ گزری تھی کہ آمر یا ناہی کو خود منکر اور معروف کا علم ہونا چاہیے کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے، چونکہ اگر خود اس کو ہی معروف یا منکر کا علم نہ ہوگا تو وہ کیسے اس کا امر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ایک اور شرط جو امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کے لیے اہم شرط ہے وہ ہے احتمال تاثیر، کہ آمر یا ناہی اپنے امر اور نہی کے اس شخص مامور یا منہی میں اثر کرنے کا احتمال بھی رکھتا ہو، یعنی اس کو یہ احتمال ہو کہ اگر میں اس کو کہوں گا کہ فلاں کام کر تو امید ہے کہ اثر کرے گا، یا اس کو روکوں گا تو یہ رک جائے گا، یعنی اپنی بات کے اس مخاطب پر اثر کرنے کا احتمال بھی موجود ہو۔ کیوں؟ اگر اس کو احتمال ہی نہیں ہے یا اس کو یقین ہے کہ میری بات کوئی اثر نہیں کرے گی، پھر تو اس کا امر یا نہیں لغو ہو جائے گا، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اب چلتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَمَّا اعتبار احتمال التاثیر۔ ہم نے کہا ہے کہ شرائط امر و نہی میں سے ایک شرط یہ ہے کہ تاثیر کا احتمال ہو، یعنی آمر یہ احتمال دے کہ میرا امر کرنا اس میں اثر کرے گا یا میری نہی اس پر کوئی اثر کرے گی۔ کیوں یہ شرط ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے لِلُّزُومِ اللَّغْوِيَّةِ بِدُونِ ذَلِكَ، اس لیے کہ اگر اس کو اپنی بات کے اس پر مؤثر ہونے کا احتمال بھی نہیں ہے، پھر اس کا امر نہیں لغو ہے، پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور لغو کا تو شارع حکم ہی نہیں دیتا۔ خوب، اگلا جملہ ہے، فرماتے ہیں حَلْ يُعْتَبَرُ عدم الظن بعدم التاثیر۔ لفظوں پہ غور ہے، اوپر والی شرط اس باتی ہے کیا کہ اس کو اپنی بات کے اس مخاطب میں اثر کرنے کا احتمال ہو، بس یہی کافی ہے، اس کو چاہیے کہ امر یا نہیں کر دے۔ آیا یہ شرط ہے کہ عدم تاثیر کا ظن نہ ہو؟ لفظوں پہ غور کرنا، یعنی پہلی تھی کہ اس کی بات کے مؤثر ہونے کا احتمال ہو، یہ اور چیز ہے۔ عدم تاثیر کا ظن نہ ہو، یہ اور شے ہے، یعنی اس کو یہ ظن نہ ہو کہ میری بات اثر نہیں کرے گی تو ختم۔ نہ فرماتے ہیں عدم الظن بعدم التاثیر، عدم تاثیر کا ظن نہ ہونا، کیا ایسا ظن نہ ہونا شرط ہے؟ قلا، فرماتے ہیں نہ، یہ بات نہیں۔ کیوں؟ لِإِطْلَاقِ الْخِطَابَاتِ، چونکہ جو بھی ہم نے دلیلیں پڑھی تھیں امر بالمعروف کے وجوب کے لیے، وہ سب دلیلیں مطلق تھیں، ان میں یہ قید تو نہیں تھی کہ اگر اس کو عدم تاثیر کا ظن نہ ہو تو اس پر واجب ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وَعَدَمِ لُزُومِ مَحْظُورِ اللَّغْوِيَّةِ، احتمال تاثیر کو شرط نہ بنائیں تو ایک محظور لازمت ہے کیا کہ بات لغو ہوتی ہے، لیکن عدم ظن میں جہاں پر لغویت والی کوئی صورت نہیں ہے، لہذا یہ شرط نہیں ہے۔ ختم۔ نام ثم ان احتمال التاثیر لیس شرطا فی جمیع مراتب النہی الآتیہ۔
البتہ یہ احتمال تاثیر انشاءاللہ آگے جو ہم مراتب بیان کریں کہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے دل سے اس کو یعنی اپنے قلب سے انکار قلبی، دل سے اس کو برا سمجھنا، پھر دوسرا مرحلہ ہوتا ہے زبان سے اس کو بیان کرنا، تیسرا مرحلہ ہوتا ہے ید سے اس کو روکنا۔ فرماتے ہیں یہ احتمال تاثیر تمام مراتب میں شرط نہیں ہے، بلکہ انما ہوا شرط فی الاخیرتین، یہ فقط جب امر و نہی باللسان ہو یا بالید ہو وہاں پر احتمال تاثیر شرط ہے۔ دون الاولا، وہ جو انکار قلبی تھا کہ ایک برائی کو دیکھے یا کسی واجب کے ترک ہونے کو دیکھے تو دل میں اس کو ناپسند کرے، اس کے لیے احتمال تاثیر شرط نہیں ہے کہ اس کو یہ احتمال ہو کہ میری ناپسندیدگی اس میں مؤثر ہوگی، نہ، اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ التی ہی الردع بالقلب، پہلا مرحلہ تھا کہ دل سے اس کو ناپسند کرنا، دل سے اس قبول نہ کرنا۔ فَإِنَّ تِلْكَ مِن لَوَازِمِ الْإِيمَانِ، فرماتے ہیں ایمان کے لوازمات میں سے ایک لازم یہ ہے کہ انسان منکر کو ناپسند کرے۔ ایمان کے لوازمات میں سے یہ ہے کہ انسان معروف کو پسند کرے۔ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو آدمی اسے اظہار ناراحتی کرے، ٹھیک ہے جی، یہ لوازم ایمان سے ہے۔ وَلَا مَانَ لِاشْتِرَاطِهَا بِذَلِكَ، لہٰذا اس انکار قلبی کے لیے احتمال تاثیر کو ہم شرط لگائیں نہ، بل ہیا لیست، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ قلباً ایک برائی سے ناراض ہونا یا کسی معروف کے ترک پر ناراض ہونا یہ امر بالمعروف میں سے نہیں ہے، یہ لوازم ایمان سے ہے۔ اب میں اگر مومن ہوں تو اگر میرے سامنے کوئی منکر انجام دیا جا رہا ہے تو میں اس کو ناپسند کروں، اگر کسی معروف کو واجب کو چھوڑا جا رہا ہے تو میں اس پر بھی ناپسند، یہ میرے ایمان کے لوازمات میں سے ہے، ٹھیک۔ خوب، اگلی شرط امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس وقت کرنا ہے کہ ہم نے کہا تھا اعتبار الاصرار، کہ اگلا بندہ اس کو بار بار انجام دے رہا ہو، یعنی منکر پر اصرار کہ بار بار منکر کو انجام دے یا بار بار معروف کو ترک کرے، تب جا کر امر بالمعروف یا نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ لِعَدَمِ الْمَوْضُوعِ لَهُمَا بِدُونِ ذَلِكَ، اس لیے کہ اگر اگلا شخص منکر کے انجام دینے یا معروف کے ترک پر اصرار نہیں کرتا تو سرے سے وہاں امر نہیں کرنی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ انسان غلطی بھی کر بیٹھتا ہے، ایک دفعہ غلطی سے اس کے گناہ ہو گیا، اب آپ شروع ہو جائیں اس کو تبلیغ جھاڑنے، یا غلطی سے اس سے کوئی معروف رہ گیا، نہ، ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، اصرار تکرار کرے وہ اس بات پر۔ بل قد یحرمان ذاک للعنوان ثانی، بلکہ ممکن ہے عدم اصرار کی صورت میں ہمارا امر نہیں کرنا اس کو ممکن ہے حرام ہو جائے بعنوان ثانوی، کہ اس کو اذیت ہو یا اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنے۔ مثلا خوب اصرار، آپ نے دیکھا کہ بار بار ایک منکر کو انجام دیا جا رہا ہے یا بار بار کسی معروف کو ترک کیا جا رہا ہے، پھر امر نہیں کرنی ہے، ٹھیک۔ فرماتے ہیں حال یسکت التکلیف بالظن بعدم الاصرار، اگر مجھے گمان یہ ہے، مجھے ظن ہے عدم اصرار کا، میرا گمان ہے کہ یہ ایک دفعہ ہوا ہے، کوئی اصرار نہیں ہے، بار بار یہ نہیں کر رہا، تو آیا اس سے میری امر و نہیں کرنے والی جو تکلیف شرعی تھی وہ ساقط ہو جائے گی؟ اس لیے کہ مجھے ظن جو ہو گیا کس کا؟ عدم اصرار کا، میرا گمان یہ ہے کہ بس ایک دفعہ کیے دوبارہ نہیں ہے۔ قد یقال کلا، بعض کہتے نہیں، اس سے تیری جو تکلیف شرعی تھی امر یا نہیں والی ساقط نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لِإِطْلَاقِ الْخِطَابَاتِ، اس لیے کہ جو خطابات ہیں، جو ادلہ ہیں، جو امر بالمعروف کہتے ہیں، ان میں ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ تمہیں ظن ہو عدم اصرار کا یا نہ ہو۔ لہذا والاقتصار علی المتیقن فی تقییدہ، بلکہ متیقن پر اقتصار ہوتا ہے، اگر قید ہوتی تو پھر ہم کہتے جو قید نہیں ہے لہذا ہم یہی کہتے۔ لیکن آیت اللہ روانی فرماتے ہیں المناسب سکوتہ ما دام ما یحتمل عدم الاصرار،
میرے نزدیک مناسب یہ ہے کہ نہ، جب تک ایک شخص یہ احتمال دے عدم اصرار کا، اس کا احتمال ہے کہ بس یہ غلطی سے ایک دفعہ ہوئی ہے، معروف کو چھوڑنے والی یا منکر کو دینے والی اصرار، اگر اس کو عدم اصرار کا احتمال ہو پھر اس سے امر و نہی والی تکلیف ساقط ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّ الْإِصْرَارَ مَا دَامَ قَيْدًا فِي الْمَوْضُوعِ، اس لیے کہ اصرار قید ہے موضوع کے لیے۔ کیا مطلب؟ آپ پر امر والی تکلیف تب ہے کہ اگلا بندہ اس منکر کے انجام دینے پر مصر ہو، یعنی اصرار قید ہے، اگر وہ مصر ہوگا تو آپ پر امر یا نہی کی تکلیف ہوگی۔ فما عدم احراز ہی، اگر موضوع محرد نہیں ہے، اس کو اس کے اصرار کا یقین ہی نہیں ہے، کنفرم ہی نہیں ہے، تو فرماتے ہیں لا یحرز الموضوع، اس کا مطلب موضوع محرد نہیں ہے، اور اگر موضوع محرد نہیں ہے وہاں پر ہم تمسک کریں گے اطلاق سے، اور موضوع اگر محرد نہیں تو حکم بھی نہیں، کیونکہ حکم کے لیے موضوع کا محرد ہونا ضروری ہے۔ لہذا اگر موضوع محرد نہ ہوگا اور ہم کہیں کہ موضوع تو محرد نہیں ہے کہ پتہ نہیں وہ مصر ہے یا نہیں ہے لیکن امر یا نہیں واجب ہے، یکون التمسک بالاطلاق، تو پھر یہ ہوگا، یہ مصداق بنے گا اس بات کا، کیا کہ ہم شبہات مصداقیہ میں بھی تمسک کریں اطلاق سے، حالانکہ شبہ مصداقیہ میں، شبہ موضوعیہ میں اطلاق سے تمسک جائز نہیں۔ پس جب جائز نہیں ہے فلا یبقی مانع من الرجوع، لہٰذا ہم اصالۃ البراء کی طرف رجوع کریں گے اور ہم کہیں گے کہ ہمارے اوپر امر و نہی والی تکلیف واجب نہیں ہے، چونکہ ہم نے احتمال دیا تھا عدم اصرار کا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اما اعتبار التنجس، ہم نے کہا تھا کہ امر بالمعروف اس صورت میں واجب ہوگا یا نہی عن منکر کہ جب وہ منجز ہو۔ منجز سے مراد یعنی کنفرم ہو کہ اس نے معروف کو چھوڑا ہے، کنفرم ہو کہ اس نے منکر کو چھوڑا ہے۔ کیوں؟ بسا اوقات وہ جو منکر کو انجام دے رہا ہے ممکن ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ منکر ہے، وہ اشتباہ کر رہا ہو، تو اگر اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ وہ منکر ہے، اس کو کوئی شبہ ہے، تو آپ کیسے نہیں ہے منکر والا قانون اس پر جاری کریں گے؟ منکر کا ہونا کنفرم ہوگا تو نہیں کریں گے، وہ کوئی منکر سمجھ کے تو اس کو انجام ہی نہیں دے رہا، یا مثلا اس کو پتہ ہو کہ یہ معروف ہے اور نہیں کر رہا، اب یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں منجز ہو گیا کہ اس نے معروف کو ترک کیا، آپ امر کریں، لیکن اس کو پتہ ہی نہ ہو تو پھر وہ کسی شبہ کا شکار ہو۔ فرماتے ہیں اعتبار التنجز، یعنی منکر کا منجز ہو، کنفرم ہو کہ ہوئے تب کریں گے۔ فرماتے ہیں اس لیے فَلِأَنَّهُ بِدُونِهِ، اس لیے کہ جب تک وہ منجز نہ ہو، یقینی نہ ہو، ٹھیک ہے جی، واقعی نہ ہو، کما مثال دے رہے ہیں، اچھا لو کان المرتکب معذورا، مثال دے رہے ہیں کہ ایک بندہ منکر کا ارتکاب تو کر رہا ہے لیکن وہ معذور ہے۔ کیسے معذور ہے؟ لاشتباہہ فی الموضوع، وہ موضوع میں اشتباہ کر گیا، وہ بیچارہ ایک چیز کو شربت سمجھ کے پی رہا تھی وہ شراب، ایک عورت سے نکاح کیا تھا کہ میرا اسے نکاح حلال ہے لیکن تھا حرام، لیکن شبہ تھا موضوع کے حوالے سے، مثلا اویل حکم میں، یا اس کو اس کے حکم میں شبہ تھا، اس نے سمجھا کہ یہ حلال ہے اور واقع میں وہ حرام تھی، شبہ ہو سکتا ہے اجتہاداً یا تقلیداً، یعنی خود تحقیق کی تھی یا تقلید میں کی تھی، کسی نے اس کو کہا تھا کہ یہ تیرے لیے حلال ہے، اس نے اس بات مان لی، شبہ برحال ہو سکتا ہے۔ پس اگر ایک بندہ منکر کا ارتکاب کسی شبہ کی وجہ سے کر رہا ہے، چاہے شبہ اس کو حکم میں ہو چاہے موضوع میں ہو، لا یصدق المنکر فی حقہ، اس کے حق میں اس کا وہ فعل منکر نہیں کہلائے گا۔ پس جب منکر لیلزم ردہ، تاکہ ہم اس کو اس منکر سے روکیں، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا پہلے یہ کنفرم ہو کہ کرنے والا منکر کو انجام دے رہا ہے تو ہمارے اوپر نہیں واجب ہوگی،
لیکن اگر وہ بیچارہ شبہ کا شکار ہے اس کے لیے منکر ہی نہیں ہے۔ نام اذا تکرر الاشتباہ، اب فرماتے ہیں ہاں ایک اور مورد ہے، اگر اشتباہ ایک دفعہ نہیں، تکرار، بار بار وہ اس موضوع یا حکم کے لحاظ سے شبہ کا شکار ہے، ٹھیک، وقان المورد، اور جس چیز میں اس کو اشتباہ ہو رہا ہے وہ چیز ایسی ہے کہ مقدس، کہ شارع مقدس نے اس بارے میں بہت اہتمام کیا ہے، یعنی بڑی اہمیت بیان کی، اس کے بارے میں قرآن موجود ہے، اس کے بارے میں روایات موجود ہیں، معصومین نے بار بار اس کا بیان کیا، فلا بد، اور وہ شبہ کا شکار ہے، فلا بد من التنبیہ، اس بندے کو تنبیہ کرنا ضروری ہے، وہ متوجہ کرنا ضروری ہے کہ بھئی تو اشتباہ کر رہا ہے، شارع نے اس حد تک اس کا حکم بیان کیا تمہیں ابھی تک پتہ ہی نہیں۔ وہکذا لو فرض وقوع المشتبہ، اسی طرح یہ بندہ، اس سطر کو ذرا سمجھنا، یہ بندہ جس چیز کو انجام دے رہا ہے وہ اس کے لیے مشتبہ ہے، یعنی اس کے لیے اس کا معروف ہونا یا منکر ہونا کنفرم نہیں ہے، یہ بندہ شبہ کا شکار ہے، لیکن اس کا اس شبہ میں واقع ہونا، لفظوں پہ غور، سبب لتشجیع الآخرین علی المعصیہ، یہ ہے شبہ کی بنیاد پر اس کو انجام دے رہا ہے منکر کو، لیکن اس کا یہ شبہ سب بنتا ہے کہ دوسرے آمدن اس پر جرأت کریں گے کہ فلاں یہ کر رہا ہے تو ہم کیوں، فلاں بے شک شبہ کی بنیاد پر کر رہا ہو، لیکن اس کا شبہ کی بنیاد پر کرنا دوسروں کے لیے معصیت پر جرأت کرنے کا سبب بن رہا ہو، وصدوریا یاجب التنبیہ، اب ایسی صورت میں اس بندے کو متوجہ کرنا واجب ہے، کیوں؟ حاضرن من صدور الاسیان من الآخرین، کہ کہیں دوسروں کی طرف سے معصیت نہ ہو جائے، یہ اس عمل کو انجام دے رہا تھا شبہ سے، لیکن دوسروں کو شبہ نہ ہو، وہ سمجھیں کہ یہ کر رہا ہے تو لہذا جائز ہے، وہ آمدن کریں اور معصیت کا شکار ہو جائیں، تو ان کو معصیت سے بچانے کے لیے اس کو متوجہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن جب یہ ضروری ہے پھر یہ امر بالمعروف یا نہیں منکر کے دائرے میں نہیں آتا، منکر سے مراد یہ ہے کہ اگلے بندے کو پتہ ہو منکر ہے اور وہ پھر انجام دے تو ہمارے اوپر نہیں کرنا واجب ہے، لیکن وہ ایک موضوع اور ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وَأَمَّا اعتبار عدم الضرر، ہم نے کہا کہ نہی عن المنکر، امر بالمعروف تب واجب ہوتا ہے کہ جب عامر یا ناہی کو کسی ضرر کا خوف بھی نہ ہو۔ اگر مجھے پتہ ہے کہ میں کسی کو روکوں گا کہ شراب نہ پی، وہ ادھر ہی مجھے دو چار لگا دے گا، وہ میرا قتل کر دے گا، میرا مال لوٹ لے گا، یا میں اس کو معروف کا کہتا ہوں کہ یار تو نے اپنی بہن کا حق نہیں دیا، اس کو حق دے دو، میں یہ کہتا ہوں وہ مجھے وہیں پر مار دیتا ہے، ضرر کا خوف نہ ہو تو امر بالمعروف کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، چونکہ لا ضرر ولا ضرار، قاعدہ نفی ضرر، قاعدہ لا حرج ان سب پر مقدم ہے، فَلِقَاعِدَةِ نَفْيِ الضَّرَرِ المنصوص علیہا فی صحیحۃ ضرارہ، اس لیے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام یہ موجود ہے، بناء علی ما هو المشہور من تفسیرها بنفی الحکم الذی ینشأ منہ الضرر، یہ جو حدیث ہے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ حکم جو موجب ضرر ہو یا موجب اضرار ہو وہ نفی ہے، شریعت ایسا کوئی حکم نہیں کرتی کہ جو کسی کے لیے باعث ضرر یا باعث اضرار ہو، ٹھیک۔ ہاں آگے فرماتے ہیں یستثنیٰ من ذالک، ایک اور مورد ہے کہ وہاں پر خوف ہے ضرر کا کہ مجھے تکلیف ہوگی، مجھے اذیت ہوگی، اس کے باوجود بھی امر بالمعروف یعنی منکر واجب ہو، وہ کون سا ہے؟ اذا کان المورد مہما، ایک مورد انتہائی اہمیت کا حامل ہے، وبحاجت، اور وہاں امر یا نہی کی ضرورت ہے، بالرغم من لزوم ضرر، اس کے باوجود کہ اس کو پتہ ہے کہ میں امر یا نہی کروں گا تو مجھے تکلیف ہوگی، ضرر ہوگی، لیکن ہے بہت اہم، کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہاں پر اس کو امر یا نہی کیا جائے، فَيَلْزَمَانِ مَا دَامَ يَعْلَمْ بِمِقَاءِ مِلَاكِهِمَا، تو فرماتے ہیں
بے شک وہاں ضرر بھی کیوں نہ لازم آتا ہو، اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ ایسا اہم امر ہے، چیز ہے کہ یہاں امر کرنا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے، پھر بے شک ضرر ہو بھی صحیح تو بھی اس پر وہ امر و نہیں واجب ہوگا۔ اگر ملاک پتہ ہوگا کہ اگر میں نے نہ کیا تو اس سے جو نقصان ہوگا وہ کہیں بڑا ہے اس سے کہ جو مجھے نقصان پہنچ رہا ہے، پھر بے شک ضرر ہو بھی صحیح، اس نے امر کو انجام دینا ہے اور نہیں کو انجام دینا ہے۔ خوب جناب مجھے کیا پتا کہ میں نے اگلے بندے کو منکر سے روکنا ہے یا معروف کا کہنا ہے تو میرے اس کہنے سے مجھے کوئی ضرر نہ ہوگا۔ فرماتے ہیں وَالطَّرِيقُ لِإِحْرَازِ الضَّرَرِ لَا يَخْتَصُّ بِالْعِلْمِ، ضرر ہوگا یا نہ ہوگا اس کے لیے علم شرط نہیں ہے کہ مجھے یقین ہو ضرر نہ ہونے کا تو میں اس کو امر بالمعروف کروں یا نہیں۔ فرماتے ہیں نہ، بل یکفی الخوف، اگر آپ کو علم نہیں ہے ضرر کا، یقین نہیں ہے لیکن خوف ضرر ہے، بس یہی کافی ہے، یہاں تیرے اوپر امر و نہی واجب نہیں ہے، خوف ضرر بھی کافی ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ عُقَلَاءٌ فِي مِثْلِ ذَلِكَ، یہ بات شریعت کی نہیں ہے، عقلائے عالم کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں ان کو کوئی کام کرنے سے خوف ہوتا ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، علم نہ بھی ہو خوف بھی ہو تو بھی وہ نہیں کرتے، یہ اسی طرح ہے، اور شارع نے کوئی اس سے روکا نہیں ہے، لہذا خوف ضرر بھی کافی ہے سکوت امر و نہی کے لیے۔ اگلی بات کہ انہوں نے امر و نہی کے 3 مراتب بنائے تھے۔ پہلا مرتبہ تھا انکار قلبی کہ دل میں اس کو ناپسند کرے، دوسرا تھا کہ پھر زبان سے بولے کہ یار تو غلط کر رہا ہے، تیسرا تھا کہ اس کو ہاتھ سے روکے۔ یہ جو مراتب تھے امر و نہی کے، فرماتے ہیں فَالدَّالُ عَلَيْهَا مِنَ السُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ ضَعِيفٌ، آیا حدیث سے ہم ان کے مراتب ثابت کر سکتے ہیں؟ فرماتے نہیں، مشکل ہے، اس لیے کہ لا یوجد علیہ دال من الکتاب، کیونکہ قرآن مجید کی کوئی ایسی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس میں امر و نہی کے مراتب کا ذکر ہو۔ ہاں الا ان فی غنم، لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے نہ بھی ہو تو وجہ یہ ہے، توجہ، فَإِنَّ الْأُولَى، جو پہلا مرتبہ ہے کون سا؟ برائی سے نفرت کرنا، انکار قلبی، من لوازم الایمان، یہ ایمان کے مومن اگر ہے تو اس کے ایمان کا لازمہ اور تقاضا یہ ہے کہ وہ حرام سے نفرت کرے، اس کو پسند نہ کرے، ٹھیک۔ لا تنفق عنها بناء على تفسیرها بالانزعاج القلبی، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس کا مطلب ہے دل ہی دل میں اس کو ناپسند کرے، لا باظہار الانزعاج، یہ نہیں کہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کرے، اظہار کرنا اور شے ہے، ناپسند کرنا اور شے ہے۔ فرماتے ہیں لازمہ ایمانی یہ ہے کہ انسان منکر کو ناپسند کرے۔ اب ناپسندیدگی کا اور اعراض، اس کا اظہار کرنا، مجھے یہ چیز بہت ناپسند ہے، میں فلاں نفل کرنا، یہ نہیں۔ کیوں؟ اگر اظہار کرنا ہوتا ناپسندیدگی کا تو کانت کالاخیرتین، تو پھر یہ امر و نہی کے مصادیق میں سے ہے۔ امر و نہی کا دوسرا مرحلہ تھا کیا؟ زبان سے کہنا کہ معروف کرو، زبان سے کہنا کہ منکر نہ کرو، پھر اگر اظہار ہوتا تو پھر یہ اس میں آتا، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو پہلا مرحلہ انکار قلبی کا یہ ہے، انکار قلبی کا یہ لوازم ایمانی میں میں اگر مومن ہوں تو مجھے منکر سے، حرام سے قلباً نفرت ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں بل لو تصورنا مرتبۃ رابعۃ حکمنا بوجوبہا، ہم نے تو 3 مرتبے بنائے نا، انکار قلبی، لسان اور ید۔ فرماتے ہیں اگر کوئی چوتھا مرحلہ بھی ہو تو بھی ہمیں اس کے لیے کسی علیحدہ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ حکم ہے امر بالمعروف کرو، اب جس انداز میں بھی کر سکتے ہو، اگر میرے اوپر واجب ہے اور احتمال تاثیر اور فلاں فلاں شرائط ہیں، پھر میں اس کو انجام دے دوں گا، وہ 3 مرحلے ہوں، 4 مرحلے ہوں، 5 مرحلے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہو گیا جی، خوب۔
امل انتقال الی اللہ کا بتعذر سابقہ، ہم نے کہا تھا کہ اگر انکار قلبی سے کام چل جائے تو لسان کا استعمال نہ کریں، زبان کا. پھر ہم نے کہا اگر زبانی کہنے سے بات بن جائے پھر ہاتھ کا استعمال نہ کریں. فرماتے ہیں فلا دلیل معتبر فی روایات، اگرچہ روایات میں تو یہ کوئی ذکر اس قسم کا نہیں ہے، لیکن ان بالامکان اثبات ذالک بتقریبین، لیکن ہم دو طریقے سے اپنے انداز میں دو دلیلیں دے سکتے ہیں اور ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ واقعاً اگر آسان مرحلے سے بات بن جائے تو پھر مشکل کی طرف جانے کی ضرورت ہے. مثلا فرماتے ہیں انما یقرأ نصوص الباب یفہم ان الغرض تحقیق المعروف والاقلاع عن المنکر، جو بندہ آیات مجیدہ کی تلاوت کرتا ہے، جو بندہ روایات کو دیکھتا ہے جن سے امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا جن میں حکم دیا گیا ہے، اس کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ اصل مقصد کیا ہے، تحقیق المعروف، کہ معروف واجب انجام پائے، اقلاع عن المنکر، اور منکر سے اگلا بندہ رک جائے، مقصد یہ ہے. ٹھیک. فَإِذَا فُرِضَ إِمْكَانُ تَحْقِيقِ ذَلِكَ بِالْمَرْتَبَةِ الْأَخَفِّ، تو جب ایک خفیف مرتبہ سے، پہلی سیڑھی سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے، فَلَيْسَ عَقْلِيًّا الْانتِقَالُ إِلَى الْأَشَدِّ، پھر عقل بھی آپ کو نہیں، بھئی ایک کام جو آپ کو آسانی سے ہو سکتا ہے پھر سختی کی طرف جانے کی ضرورت ہے. عقل انسانی بھی تو کہتے ہیں نا کہ اگر زبانی کہنے سے بات بن سکتی ہے تو ہاتھ کا استعمال ضرور کرنا ہے، یا تیرا خالی قلباً اس سے نفرت اگر اس کو پتہ چل جائے اور وہ چھوڑ دے منکر کو تو زبان سے ضرور کہنا ہے نا، کوئی ضرورت نہیں، یہ تو ایک عقلی سی بات ہے، ضرورت نہیں. دوسرا آیت مجیدہ ہے. آیت مجیدہ کیا کہتی ہے، توجہ فرماؤ. آیت مجیدہ ہے کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ ذرا آیت مجیدہ کو سامنے رکھو. فإن الدعوۃ بالحکمہ، حکم یہ ہے کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت و دانائی. تو حکمت کا تقاضا کیا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ آگے. پہلے ہی دفعہ اس کو تھپڑ نہ ماریں کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، پہلے اظہار قلبی کریں، بات بن جائے تو الحمدللہ، پھر زبان سے کہیں، نہیں تو پھر حکمت آخری سٹیپ استعمال کرنے کا نام کبھی بھی نہیں ہوتا. خوب. بہرحال فرماتے ہیں وَبِهَذَا يَتَّضِحُ أَنَّ إِطْلَاقَ خِطَابَاتِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ لَا يُمْكِنُ التَّمَسُّكُ بِهِ بِمَا بعد ما ذکر. لہذا اگر کوئی کہے کہ جناب وہ جو قرآن کی آیات ہیں جس میں امر بالمعروف ہے ان میں تو یہ ترتیب نہیں ہے کہ جناب پہلے اخف بعد میں اشد، پہلے زبان سے پھر ہاتھ سے، یہ آپ نے کہاں سے لی؟ جناب قرآن کہہ رہے ادع الی سبیل بالحکمت، تو حکمت و دانائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. مقصد تھا کہ وہ منکر انجام نہ دے. اگر وہ زبانی کہنے سے رک سکتا ہے تو ضرور تو نے ہاتھ کا استعمال کرنا ہے، دو تھپڑ لگانے، ایسا نہیں ہے. خوب. فرماتے ہیں کما یتعدل فی کل واحد من المراتب اذا کان. بہرحال مرتبے ایک دو کی بات نہیں ہے، 3 ہوں 4 ہوں جو بھی ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ اس امر بالمعروف یا نہی منکر کو پہلی ہی دفعہ آخری آپشن استعمال، جتنا آسان پہلا ہو سکے پہلے اس کو، پھر اس سے اگلا، پھر اس سے اگلا، پھر اس سے اگلا. حکمت کا تقاضا یہی ہے، اور قرآن خود کہہ رہا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ. خوب. اگلی بات میری جان یہ ہے کہ آیا امر بالمعروف کرنے کے لیے یا نہی عن منکر کے لیے ہم اگلے بندے کو زخمی کر سکتے ہیں؟ چاقو چاقو مار کے، کوئی چھری مار کے اس کو زخمی کر دیں کہ تو نے یہ کام نہیں کرنا، یا قاتل کر سکتے ہیں، اس کو سرے سے مار دو کہ اگر تو نے برائی سے رکنا تو ہم تمہیں قاتل کر دیں گے. توجہ فرمانے. کلام ینبغی تسریۃ ذلک الی ضرب ایضا.
کیونکہ جر سے پہلے ضرب بھی تو آتا ہے نا، تھپڑ جو ہم مارتے ہیں یہ ضرب کا دائرے میں آتا ہے، پھر چھری چاقو یہ جر کے زمرے میں آتا ہے، پھر فائر مار دینا وہ قاتل ہوتا ہے۔ خوب توجہ کے ساتھ آگا فرماتے ہیں ان الامر والنہی لا یصدقان الا علی ما کان امرا ونہیا بالقول واللسان۔ امر و نہی کیا ہوتا ہے؟ عرف میں کیا ہوتا ہے امر و نہی؟ امر و نہی کا مطلب ہوتا ہے زبان سے کسی کو کچھ کہنا، فلاں کو امر کرنا کہ تو یہ کام کر، نہیں کرنا یہ نہ کر، یہ سارے زبان کے ساتھ ہیں۔ فلا یؤمان ما کان ضربا او جرحا او قتلا، اب یہ امر و نہی جو زبان ہوتا ہے، اب یہ امر و نہی آیا ضرب کسی کو مارنا، کسی کو زخمی کرنا، کسی کو قاتل کر دینا، اس حد تک شاید مشکل ہے۔ جب مشکل ہے تب تک الامور المذکورہ تحت الحرمت، اس کا مطلب ہے اگر دلیل ان کے جواز پر نہ ہو تو پھر یہ حرام ہے، لہٰذا اس دلیل کی بنیاد پر امر و نہی، ضرب، جرح، قاتل اس حد تک نہیں جاتی۔ وفی ہے، لیکن ممکن اس میں اشکال ہو۔ اشکال کیا؟ کہ ممکن ہے کوئی اس اشکال کا جواب دے کہ بھئی ان المفہوم من النصوص، آیات مبارکہ اور روایات میں کیا ہے؟ مطلوبیت و تحقیق المعروف، وہاں معروف کا انجام پانا مطلوب ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ لوگ معروف کو کریں، روایات بھی یہی کہتی ہیں۔ والارتداء عن المنکر، کہ لوگ منکر سے رکیں، بأی وسیلۃ امکنت، جس طریقے بھی ان کو منکر سے روک سکتے ہو اور معروف کرا سکتے ہو۔ اس میں خصوصیت کی، الفاظ کی میں کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ حتماً لفظوں کے ذریعے ہی ان سے کروانا ہے یا روکنا ہے، نہیں، دلیل کہتی ہے کہ لوگ منکر سے رکیں۔ کیسے رکیں؟ تو جیسے روک سکتے ہو، زخمی کرنے سے روک سکتے ہیں تو بھی روک دو، مثلاً یہ جواب بن جائے گا۔ اسی طرح ثانیہ، ممکن ہے کوئی کہے کہ بھائی نہیں، علی تقدیر تسلیم عمومیت الامر والنہی لما ذکر، چلو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، قرآن مجید میں جہاں بھی امر بالمعروف اور نہی منکر کا حکم آیا ہے وہاں پر کوئی طریقہ نہیں ہے، لہٰذا وہ لسان سے ہو، وہ ید سے ہو، وہ ضرب سے ہو، وہ جر سے ہو، ہر طریقہ استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن یا ذالک طرفا للمعارضہ، لیکن ان کے مقابلے میں اور دلیلیں ہیں، یہاں تعارض ہو جائے گا۔ تعارض کس سے؟ دلیلیں کہتے ہیں ما ادلت حرمت ایذاء المومن، مومن کو اذیت پہنچانا، مومن کو مارنا، مومن کو زخمی کرنا، مومن کو قتل کرنا حرام ہے، تو وہ بھی تو مطلق ہیں۔ وہ کہتے ہیں خبردار مومن کو مارنا نہیں، مومن کو زخمی نہیں کرنا، آپ کہتے ہیں یہ امر بالمعروف کی دلیل مطلق ہے، یہ کہتے ہیں جیسے اس کو منکر سے روک سکتے ہو روک لو، یہ تعارض ہو جائے گا۔ جب تعارض ہوگا وبعد المعاذہ اذا تعارض تساقطا، پھر ہم رجوع کریں گے کس کی طرف؟ الی استصحاب الحرمہ الحاکم علی اصالۃ البراء، کہ ہم کہیں گے کہ نہ، مارنا، زخمی کرنا یہ حرام ہے، امر بالمعروف سے پہلے بھی حرام تھا، اب بھی حرام ہے، اور یہ استصحاب حرمت برات والے حکم پر مقدم ہے اور حاکم ہے۔ خوب وفی، لیکن ممکن ہے کوئی جواب دے کہ جناب یہ بات نہیں ہے یہاں پر، کیوں؟ وہ اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے ہی بعنوان حکم ثانوی کے طور پر۔ امر بالمعروف حکم ثانوی ہے، جبکہ مومن کو اذیت دینا حرام، مومن کو زخمی کرنا حرام، مومن کو قتل کرنا حرام، وہ ہیں بعنوان حکم اولی۔ اور فارمولہ یہ ہے اصول الفقہ کا، جہاں حکم اولی اور حکم ثانوی میں تعارض ہو جائے وہاں حکم ثانوی حکم اولی پر مقدم ہوتا ہے، لہذا جہاں بھی مقدم ہے۔ خوب، اب یہ تو ہو گیا کیل و کال۔ آیت اللہ اروانی فرماتے ہیں میری نظر یہ ہے والمناسب ان یقال کہ اما القاتل، کہ امر بالمعروف کے لیے کسی کو قتل کر دینا، فرماتے ہیں فلا یجوز، نہ اس مرحلے تک تو نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بھائی آپ نے اس کو منکر سے کیوں روک رہے ہیں؟
تاکہ یہ منکر کو چھوڑے، معروف کو انجام دے۔ جب آپ اس کو قتل کر دیں گے، بندہ زندہ ہی نہیں ہوگا، وہ تو کہاں سے وہ معروف کو انجام دے گا جب منکر کو چھوڑے گا؟ فرماتے ہیں لأن المفہوم من ادلۃ نہی شخص منکر فلا بد من افتراض بقاء شخص۔ تو فرق کیا ہے کہ ضروری ہے کہ بندہ زندہ رہے اور منکر کو چھوڑ دے تو فائدہ ہے نا۔ اگر آپ بندے نے کو مار دیا، آپ نے بندے کا وجود ہی ختم ہو گیا، تو پھر کہاں سے وہ آپ نہیں کر رہے ہیں منکر کی؟ خوب، لہذا قاتل تو جائز نہیں۔ اما بنسبت الی ضرب والجر، جہاں تک ہے مارنا، زخمی کرنا، فلا محظور فی التمسک باطلاق الخطابات، فرماتے ہیں میرے نزدیک چونکہ خطابات کہ جو ادلہ امر بالمعروف اور نہی منکر حکم دے رہی ہیں، فرماتے ہیں معذور نہیں ہے کہ ہم اس ضرب اور جرح بھی اگر مؤثر ہو منکر سے روکنے یا معروف کرنے کے لیے، تو ہم ان اطلاقات سے تمسک کر کے ان کا جواز ثابت کر سکتے ہیں، لہذا جائز ہے۔ ٹھیک، ہاں اگر نوبت ضرب یا جرح تک پہنچ جائے پھر ڈائریکٹ نہ ہو، فرماتے ہیں البتہ مقتضی الاحتیاط بالنسبت الی الجرح، لیکن اگر زخمی کرنے کو کہ آپ یہ احتمال دیتے ہیں کہ میں اس کو زخمی کر دوں تو یہ حرام چھوڑ دے گا، تو پھر ڈائریکٹ زخمی نہ کریں، پھر احتیاط کا تقاضا ہے الاستئذان من الحاکم شرعی، کہ پہلے حاکم شرعی سے اذن لیں۔ کیوں؟ تحفظاً علی النظام من الاختلال والحرج والمرج، اس لیے کہ اگر ہر بندہ خود ہی شروع ہو جائے لوگوں کو کوئی جناب چھریاں مارنے اور چاقو مارنے کہ میں اس کو برائی سے روک رہا ہوں، تو سارا نظام حیات مختل ہو جائے گا، پھر زندگی چل نہیں سکتی۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ آخر میں ہم نے یہ کہا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر اپنے گھر والوں کی نسبت واجب مؤکد ہے، دوسروں کی نسبت اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو تاکید ہے۔ کیوں جی گھر والوں کو؟ فرماتے ہیں لثبوت مسئولیت خاصہ علی رب الاسرہ، اس لیے کہ جو خاندان کا سربراہ ہے، اسرہ کہتے ہیں خاندان کو، جو خاندان کا سربراہ ہے اس کی مسئولیت ہے۔ کیا مسئولیت ہے؟ اتجاہ افراد عائلتی، کہ جو اس کے خاندان کے جو عیال ہیں، جو اس کے ماتحت ہیں، ان سب کو درست رکھنا ہے۔ اس لیے کہ آیت مجیدہ ہے کیا؟ سورہ تحریم آیت نمبر 6، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ قرآن کی نص ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا فلاں۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلی بات، آپ طالب علم ہیں، میں بھی طالب علم ہوں، یہ اگلا سارا پیرا زیادہ سے زیادہ ہم سے مربوط ہے۔ ذرا جملہ سمجھنا، آیت اللہ روانی نے اس کو بہت پیارے انداز میں بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں یتأکد وجوب فعل المعروف و ترک المنکر وتتأکد المسئولیت علی المعلم بلحاظ التلامذہ، استاد اور شاگرد کے حساب سے استاد پر امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی مسئولیت زیادہ ہے بنسبت شاگرد کے۔ والملک بلحاظ الرعیہ، حاکم پر، بادشاہ پر امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی مسئولیت زیادہ ہے بنسبت عوام کے۔ وَرَجُلُ الدین بلحاظ افراد المجتمع المومن، جو دیندار لوگ ہیں یا اہل دین ہیں یا جنہیں دین پڑھا ہے، ان کی مسئولیت امر و نہی کے لحاظ سے زیادہ ہے بنسبت دیگر وہ معاشرے موجود مومنین کے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ التَّزَيَّ بِاللِّبَاسِ الْمَعْرُوف، کہ اگر ہم معروف یعنی نیکی کا لباس زیب تن کر لیں، وخلع رداء المنکر، اور منکر کی ردا کو، چادر کو اتار پھینکیں،
یتحقق بنفسی، ہمارا یہ کرنا بذات ہی، یعنی اگر ہم واجبات کو ادا کرنا شروع کر دیں اور حرام کو چھوڑ دیں، یہ از خود اسلوباً للامر بالمعروف، یہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا ایک طریقہ ہے۔ ہم خود اگر اس کو معروف کرنا شروع کر دیں اور منکر کو چھوڑ دیں، یہ بھی امر بالمعروف کا ایک طریقہ ہے۔ آپ کو زبان سے بولنا ہی نہیں پڑے گا، آپ کا کردار امر بالمعروف کر رہا ہوگا اور نہی عن المنکر کر رہا ہوگا۔ قال صاحب الجواہر، فرماتے ہیں من اعظم افراد الامر بالمعروف والنہی عن المنکر خصوصاً بالنسبت الى رجل الدین، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اللہ اعظم افراد میں سے سب سے اہم، یعنی بڑے افراد میں سے کیا ہے؟ خصوصاً بالنسبت الی رجل الدین، خاص کر وہ شخص کے جو دین والا ہے، جس نے دین کو پڑھا ہے، جس نے دین کو اپنایا ہے، جس کو دیندار ہے۔ ان یلبس رداء المعروف، نیکی کی ردا کو پہن لے، نیکی کی چادر اوڑھ لے، واجبہ و مندوبہ، یعنی واجبات کو بھی انجام دے، مستحبات کو بھی انجام دے، یہ آپ اور میرے لیے ہے خاص۔ وَيَنزَعُ رِدَاءَ الْمُنْكَرِ، منکر کی چادر کو اتار پھینکے، محرمہ و مکروہہ، نہ حرام انجام دینا مکروہ۔ وَيَسْتَقْمِلُ نَفْسَهُ بِالْأَخْلَاقِ الْكَرِيمَةِ، اچھی عادات سے اپنے آپ کو کامل کرے۔ وَيُنَزِّهُهَا عَنِ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ، بری اخلاق سے اپنے آپ کو بچائے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْهُ، اگر وہ ایسا کرے گا، یعنی جو اہل دین شخص ہے وہ واجبات کو انجام دے، مستحبات کو انجام دے، حرام کو ترک کرے، مکروہ کو ترک کرے، اچھی عادات اپنائے اور بری عادات کو چھوڑ دے، تو یہ سب سبب تام، یہ ایک مکمل سبب ہے، سبب تام ہے کس کے لیے؟ لفعل الناس المعروف، کہ لوگ نیکی کو کریں گے اور منکر کو چھوڑ دیں گے۔ بل یمکن ان یقال، بلکہ استاد اللہ ایروانی فرماتے ہیں آخر میں، ان سمو المنزلۃ بنفسہ، کہ کسی بھی شخص کی منزلت کا بلند ہونا، پہلے آپ سکول میں تھے، پھر سکول سے آپ مدرسے کے طالب علم بن گئے، پھر طالب علم سے آپ حوزے کے طالب علم بن گئے، پھر آپ استاد بن گئے، پھر آپ ممبر پہ آ گئے، پھر آپ فرض کرو مجتہد بن گئے۔ جوں آپ کی منزلت بلند ہوتی جائے گی، سبب للتضاعف العقوبۃ وازدیادها، تو غلطیوں پر سزا اور عقاب کی بھی زیادتی کا یہ سبب بنے گا۔ ایک بازاری بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا عقاب اور ہوگا، اور ایک مدرسے کا طالب علم کرتا ہے تو اس کا گناہ اور ہوگا، اور اگر مدرسے کا استاد کرتا ہے تو اس کا عقاب اور ہوگا۔ یہ سب برابر نہیں ہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ خود قرآن کہتا ہے کہ سب کا جرم ایک جیسا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت جہاں موجود ہے، اور وہ آیت ہے سورہ احزاب کی آیات، یہ آیت ہے، فرماتے ہیں یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ نص قرآنی کہتی ہے کہ انسان کی منزلت جوں جوں بلند ہوتی جائے گی، اگر وہ غلطی کرے گا تو اس کی سزا بھی اس کے مقام اور منزلت کے حساب سے ہوگی۔ بحمد اللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے ہم اس پہلی جلد کو آج مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ہماری خواہش تھی، چونکہ اس وقت حوزات علمیہ نجف، قم، مشہد، اصفہان میں یہ کتاب بہت تیزی سے مقبول ہو رہی ہے، شرلما کی جگہ لے رہی ہے، اور ہماری بھی خواہش تھی کہ اردو میں چونکہ اس کی کوئی تحقیق، کوئی تدریس نہیں ہے، کوئی شرح بھی نہیں ہے،
اللہ نے یہ توفیق ہمارے حصے میں رکھی اور ہم نے اس کو شروع کیا اور 125 درسوں میں اس کو مکمل کیا۔ میرا کام تو چھوٹا سا تھا، اس میں جن لوگوں نے زیادہ محنت کی ہے، جو ریکارڈنگ کے لیے اضافی ٹائم دیتے رہے، قربتاً اللہ برادر حسن عباس، حسنین عباس، اور ان سے بھی زیادہ جس نے محنت کی ہے وہ برادر عرفان رضا صاحب ہیں۔ ظاہر ہے اس کی ایڈیٹنگ کرنا، اس کو تیار کرنا، اس کو اپلوڈ کرنا ایک اچھا خاصا کام ہے، اور جہاں پر کوئی دنیاوی منافع بھی نہ ہوں، سب کچھ انشاءاللہ اللہ آخرت میں ضرور دے گا۔ تو آپ دعا کریں کہ ہماری اس ٹیم کے جو دوست اس میں کام کر رہے ہیں، ہمیں اللہ توفیق دے کہ اس کی باقی 2 جلدیں بھی ہم اردو میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ارادہ ہمارا پکا ہے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور اللہ کے توفیق دی تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔